سب سے پہلا میدان محنت اور مشق ہے وہ آپ کا آپس کا ماحول، کیونکہ جب تک تم لوگ تعلیمی سفر میں ہو، تمہارا ایک مجموعہ ہے، تم ایک گھر ہو، اور اس گھر کے تم افراد 200-250 ہو، 2 آدمی گھر میں ہوتے ہیں، ان میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے۔ تم تو 250 ہو اور وہ بھی سارے نوعمر، اس میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، عقل تھوڑی، علم تھوڑا ہوتا ہے، تجربہ تھوڑا ہوتا ہے، لہذا تقریباً مغلوب الغضب اور مغلوب النفس بن کے چلتا ہے انسان اس عمر میں۔ جو باتیں میں کہتا رہا ہوں، اس کی سب سے پہلی تنقید تمہارے آپس کے اندر ہے۔ باہر کے لوگوں سے معاملہ ابھی تمہارا ہے نہیں ہے، تو تم یا چلا لگاتے ہو یا چھٹیوں میں گھر جاتے ہو، اتنے وقت کے لیے تمہارا معاملہ پڑتا ہے۔ سارا سال تم یہاں رہتے ہو، سال کے تقریباً 8 مہینے تمہارے یہاں گزر، 8 سے بھی کچھ زیادہ یہاں گزر، تو تم جو کچھ تم نے سنا ہے اس کو یہاں اس 4 دیواری میں تم زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ تمہاری عملی مشق یہاں سے ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مشین کی طرح انسان چلے بٹن کے ساتھ، بند کیا تو بند، چلایا تو چلے۔ اتار چڑھاؤ ہے جذبات کا، احساسات کا، خیالات کا۔ تم میں سے کسی کو غصہ آئے گا، تم میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، تم میں کوئی کسی پر زیادتی کرے گا۔ تو جب تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو تمہارے سیکھنے کا اب وقت ہے جو باتیں تم نے سنی۔ اخلاق ہمیشہ بد اخلاقی سے جنم لیتے۔ نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز ہی ہے، تلاوت کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن ہے، ذکر کو ٹھیک کرنے کے لیے ذکر ہے، ہر عمل کو خوبصورت بنانے کے لیے وہی عمل ہے۔ ایک اخلاق ایسی چیز ہے جس کو بنانے کے لیے اس کی ضد کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 2 ہاتھ کی تالی ہے، 1 ہاتھ کی تالی نہیں۔ نماز 1 ہاتھ کی تالی ہے۔ تم اچھی پڑھنا، تم نماز کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے نماز ہی ہے کہ تم اس کو تھوڑا سا لمبا کرو، زیادہ لمبا نہ کرو، پھر تم 4 مہینے کے بعد چھوڑ جاؤ گے، مہینے کے بعد چھوڑ جاؤ گے۔ میں نے دیکھا نوجوانوں کو ایسے لمبے سجدے، ایسے لمبی نمازیں، تو میں ان کو بھی کہتا تم سے یہ نبھ نہیں سکے گا۔ کچھ عرصے کے بعد نماز بھی غائب ہوگی۔ تو تم 3 دفعہ پڑھتے ہو، 5 کر دو، 7 کر دو۔ پہلے تم والعصر سے پڑھتے ہو، اب تم والتین سے کر دو، تھوڑا سا تمہارا قیام لمبا ہو جائے، سجدہ، رکوع، یہ تمہاری حرکات اور انتقالات جو صلات ہیں یہ تھوڑے لمبے ہو جائیں، پھر اس کو اور لمبا کر دو، پھر اس کو اور لمبا کر دو۔ پھر تمہیں بتایا مولی عدنان نے دیکھا 54 منٹ میں مولانا نذر الرحمان صاحب نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ بھی میں نے پھر کے مشاہدے سے یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہر عمل کو بنانے کے لیے اس عمل میں لگنا پڑتا ہے، وہی عمل ہے۔ واحد ایک اخلاق ہے جس کے بنانے کے لیے بد اخلاقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذکر کو بنانے کے لیے ذکر کا سامنا ہے، تسبیح پکڑو، کونے میں بیٹھو، شروع کرو۔ تلاوت کو بنانے کے لیے تلاوت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، علم کو بنانے کے لیے علم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اخلاق کو بنانے کے لیے بد اخلاقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اخلاق بنتے ہیں۔ اور جب کوئی بد اخلاقی میرے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو میرا اپنا پارا اوپر چڑھ جاتا ہے، تو اس وقت یہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ میرے سیکھنے کا وقت۔ جب میں نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں تو میرا ذہن تیار ہوتا ہے، میں اس کیفیت کے ساتھ آتا ہوں، میں اللہ اکبر کہتا ہوں، میرے حواس مجتمع ہوتے ہیں، خیالات میرے مجتمع ہوتے ہیں، میں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی تمام اعمال اسی طرح۔ جب میں اپنے اخلاق کو اس کے بنانے کا مثبت وقت بھی ہے، میں تم ہر ایک سے میٹھے بول کے ساتھ بولو، کوئی ضرور ہے تمہارے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے تو پھر تم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہو۔ اس کا ایک مثبت وقت بھی ہے جو 24 گھنٹے ہے۔ تم غیبت سے بچو، اس کے لیے کوئی بد اخلاقی کی ضرورت نہیں تمہارے ساتھ۔ تم چغلی سے بچو، تم شکایت سے بچو، تم جھوٹ سے بچو، تم گالی سے بچو، تنقید اور طعن و تشنیع سے بچو، دل آزاری سے بچو۔ ہم یہ اداکاروں میں کام کرتے ہیں نا، تو یہ جو ایک ناچنے والی لڑکی ہے نرگس، اس نے میرے ساتھ حج کیا
بڑی کوشش کی ہم نے اس پر بھی، اس کے خامن پر بھی، دل تو اللہ پھیرتا ہے. کئی لڑکیاں توبہ کر گئی. جیسے ارم حسن میں نے بتایا تھا پچھلے دنوں آئی مجھ سے، رات یہاں ٹھہری، اپنی ماں کے ساتھ مل کر گئی. اس کی ساری ماشاءاللہ زندگی تبدیل ہو گئی. دل تو اللہ پھیرتا ہے. نہیں اس کا بدلا ذہن، اس نے آ کے پھر وہی کام شروع کیا. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ میں یہ ناچنے والی کیسے بنی. اس کی جو ماں تھی نا، وہ چھوٹے موٹے کردار کیا کرتی تھی ڈراموں میں، چھوٹے موٹے کردار اپنی غربت کو مٹانے کے لیے. تو ایک دن جیسے ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے، تو اس کی دادی نے اس کو ڈانٹا اور اس کی ماں کو اور کہا تو ناچنے والی کی لڑکی ہے اور باتیں بناتی، ماں تیری کنجری اور ماں تیری ناچنے والی. انہوں نے کہا پھر اب میں تمہیں ناچ کے دکھاؤں گی. شیطان نے اس کو ایسی پٹی پڑائی، انہوں نے کہا میں تمہیں ناچ کے دکھاؤں گی. وہ گمراہی کا اتنا بڑا دروازہ بن گئی کہ مفتاح للشر اور مغلاق للخیر کا وہ نمونہ بن. ایک تانے نے اس کو یہاں تک پہنچایا، ایک تانے. تو تمہارے کرنے کے کام ہے 24 گھنٹے میں کہ تم کسی پر تانا مت، کسی کو تانا مت دو، کسی کی تنقید مت کرو، کسی کی دل آزاری کا بول نہ بول. یہ تم اپنے اس ماحول میں اس کو شروع کرو، اس ماحول میں شروع. تم غیبت مت کرو، زبان کو صاف کرو ان چیزوں سے، دل کو صاف کرو بغض سے، میل سے، غل سے. یا بنیا، حضرت انس سے آپ کہہ رہے ہیں ان استطاعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال یا بنی وذلك من سنتی. میرے بیٹے انس، زندگی ایسے گزار کہ تیرا دل لوگوں کے بغض سے پاک، لوگوں کے بارے میں تنگی اور بغض اور کینہ اس سے پاک ہو. پھر کہا میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے. تبلیغ میں کھانے کی سنتیں کیا ہیں، سونے کی سنتیں کیا ہیں، سرمے کی سنت کیا ہے، مسواک کی سنت کیا ہے، مسواک پکڑنے کی سنت کیا ہے. یہ سنتیں جب آئیں مذاکروں میں تو زندہ ہو گئی. لیکن یہ سنت کہ میرا دل اوروں سے پاک رہے، صاف رہے، اور یہ عظیم الشان سنت یہ مذاکرے میں نہیں آئی تو تم طالب علم ہو کر بھی دلوں میں بغض رکھتے ہو، علم پڑھ کے بھی دلوں میں بغض رکھتے ہو، تہجد پڑھ کے بھی دلوں میں نفرت رکھتے ہو، حج عمرے کر کے بھی دل کینے سے بھرے ہوتے، بغض سے بھرے ہوتے. اور پھر آپ نے کہا میرے بیٹے یہ کیا ہے، یہ میری عظیم الشان. کیا عظیم الشان سنت ہے؟ صرف سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے اور تین سانس میں پینا ہے اور یوں کر کے سونا ہے اور سیدھی کروٹ سونا ہے اور یہ پڑھنا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں ان پر اتنا زور لگایا سر یہ بھی مری ہوئی تھی، یہ بھی زندہ ہو گئی، یہ بھی زندہ ہو گئی. لیکن اگر یہ نہ بھی ہوں تو اگر الٹی کروٹ پہ سو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو سیدھی کروٹ پہ سو جائے تو سونے کی دعا پڑھے یا نہ پڑھے کو خاص فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ جو سنت اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اگر یہ چھوڑ دے تو وہ برباد ہو جائے. جو سینے میں بغض لے کے پھر رہا ہو اس کی تو شب قدر میں بخشش کوئی، اس کی عید کے دن بخشش کوئی، اور پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے اور اللہ سب پہ نظر کرم فرماتے. جس مسلمان کے دل میں دوسرے کے لیے بغض ہوتا ہے اس کی فائل کو اللہ واپس کر دیتا ہے، اسے واپس کر. جب تک اس کا دل بغض سے بھرا ہوا ہے اس کی فائل پر میری کوئی نظر کرم نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی بن گیا. تو دو کام مستقل کرنے کے ہیں، رد عمل ہو یا نہ ہو. کہ زبان کا بول میٹھا، تو غیبت کرنے کے لیے رد عمل نہیں ہوتا ہے. کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے پھر آپ اس کی غیبت کرو، ایسے نہیں ہوتا. چسکے کے لیے لوگ غیبت کرتے. کراچی کے کچھ نوجوان تھے میرے ساتھ، جب چلے میں گیا تھا، یہ سندھ کا ایک چھوٹا سا سفر تھا میرا.
کچھ 3-4 نوجوان تھے، ہم کٹھونی کی گاڑی میں تھے، 1 ہفتے کا سفر تھا. 2 دن تو میں ان کی سنتا رہا. اس کے بعد میں نے ان کو دعوت دینا شروع کی، ترغیب دینا شروع کی کہ بھئی یہ باتیں جو تم کرتے ہو یہ تو تمہاری نیکیاں ضائع ہو رہی، تم کبھی کسی کی برائی کرتے ہو، کبھی کسی کی برائی کرتے ہو. تو 2 دن میں نے ان کو ترغیب دی کہ بھئی غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی. تو سارے تیار ہو گئے. ان کا جی ٹھیک ہے، ہمارا وعدہ ہے، آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں. یہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور واپسی ہو رہی ہے ہماری سکھر سے کراچی. تو کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ان میں سے ایک کہتا ہے، مولوی صاحب اگر ہم غیبت چھوڑ دیں تو پھر ہم باتیں کیا کریں آپس میں، پھر ہم آپس میں باتیں کیا کریں. تو غیبت کرنے کے لیے رد عمل ضروری نہیں ہے. کوئی زہریلا جملہ بولنے کے لیے، تان و تشنی کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، زہریلا بولنے کے لیے کوئی رد عمل ضروری نہیں ہے. آدمی اپنی گندی طبیعت سے بولتا چلا جاتا، دل میں بغض رکھنے کے لیے ویسے ہی کسی سے بغض ہو جاتا. تو ایک تو ہے ہر وقت کرنے کی چیز کہ تمہاری زبان پر میٹھا بول، طیب الکلام و اطعام الطعام. مل اسلام، عامر بن عبسہ نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام. اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. یہ اوپر تب جائے گا، یہ لیول اوپر تب جائے گا جب تم کسی کی بدتمیزی پہ صبر کرنا سیکھو، پھر یہ اوپر جائے گا. ایک عرب سردار کہنے لگا انسان 3 طرح کے ہیں، ایک اشرف ہے، ایک مشروف ہے اور ایک مساوی ہے. ایک مجھ سے بہتر ہے، ایک مجھ سے نیچے ہے، ایک میرے برابر. جب مجھ سے بہتر آدمی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا شرف مجھے روکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کو جواب دوں. مجھ سے عزت میں بڑا ہے، شرف میں، کسی کی شرف میں مجھ سے بڑا ہے تو اس کی شرافت کی وجہ سے میں چپ ہو جاتا ہوں. جبکہ مجھ سے چھوٹے درجے کی شرافت والا مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے تو میری اپنی شرافت مجھے روک دیتی ہے کہ میں اس سے بدتمیزی نہ کروں. جاہل ہو کر کیسے عجب اخلاق والے لوگ. اور جب کوئی برابر والا مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے تو پھر مجھے اس وقت موقع ملتا ہے کہ اب میں اس سے اوپر جا سکتا ہوں، اب میں اس سے اشرف ابھی تم برابر ہیں، اب میں اس کو مشروف بنا کر خود اشرف بن سکتا ہوں. اگر میں چپ کر جاؤں گا تو میں اس سے اوپر چلا جاؤں گا. تو میں اس وقت اس لیے چپ رہتا ہوں کہ میرا مقام اس سے اوپر چلا جائے. عرب کے سردار، عرب کے جاہل بھی عجب جاہل، اخلاق کے بڑے اعلیٰ مقام پر. اللہ نے ایسے نہیں اپنا نبی ان میں بھیجا. یہ گاما پہلوان تھا نا، رستم زما، یہ امرتسر کا تھا. یہ بازار میں اس کو کسی دکاندار نے نا غصے میں آ کر میں کوئی بات ہوگی، اس نے وہ گلاس تھا، وہ بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے سامنے، وہ جو مارا اس کے یہاں لگا، اس سے خون نکلا. آدمی ایسے دبلا پتلا. تو گامے نے اپنا پکڑا، اس پہ لپیٹا اور چل دی. تو لوگوں نے کہا کہ چھوٹے سے آدمی نے تیری بےزتی کر دی، تو نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کہا جس مقام پر تم مجھے دیکھ رہے ہو نا، یہ صبر کی وجہ سے ہے، انتقام کی وجہ سے نہیں ہے. جس مقام پر تم مجھے آج دیکھ رہے ہو، پوری دنیا کا اس کو رستم زما کا تاج پہنایا گیا تھا لندن میں. یہ تم مجھے دیکھ رہے ہو میرا مقام، یہ ایسے بدلے لینے کی وجہ سے نہیں، صبر کی وجہ سے. تو میری طاقت کے خلاف ہے کہ میں اس کمزور سے آدمی پہ ہاتھ اٹھاؤں. طاقت کی ایک شرافت ہوتی تو اس کے خلاف ہے. تو ایک رخ سب سے پہلے جو باتیں جو تم سن رہے ہو، اس کا پہلا مصداق تمہارا اپنا یہ ماحول ہے. تم یہاں ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھو. اچھے اخلاق کے لیے بہت مشکل وقت ہے سیکھنے والا. اس کا لیول جو اپ جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، اوپر وہ جاتا ہے جب کوئی بدتمیزی کرے اور تم سہ جاؤ، اس وقت وہ اوپر ہوتا ہے. اس وقت تمہارا اپنا پارا، کیا میرا اپنا پارا اوپر جا چکا ہوتا ہے. تو وہ طبیعت قابو میں نہیں رہتی اور غصے کا جواب غصے میں شروع ہو جاتا ہے اور بدتمیزی کا جواب بدتمیزی میں شروع ہو جاتا ہے. جب تمہارے ساتھ بدتمیزی ہو، زیادتی ہو، تم 250 ہو، کوئی نہ کوئی تو ہو ہی جاتی ہے. انسان جو ہو گئی ہے، ختم تو ہو نہیں سکتی یہ چیز. تو جس سے ہو جائے اس کو بھی بعد میں ہوش تو آئے گا کہ میں نے یہ کیا کیا. پھر وہ استغفار
ندامت، دعا اس میں لگے، اور جس کے ساتھ کی ہے زیادتی اس سے معافی مانگے. جس پر ہو گئی ہے تو وہ اس وقت یہ یاد کرنے کی کوشش کرے کہ اب میرے اخلاق کے سیکھنے کا وقت آ گیا ہے اور مجھے اب چپ رہنا ہے. اس لفظ پر آپ غور کرو، وصبر کیا علی ما یقولون. علی کا مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو میں کتنا صبر کرتا، آخر میں بھی تو انسان ہوں، میں کہاں تک صبر کرتا، پھر میں نے بھی کیا. تو علی کا مطلب ہے کہ میرے نبی یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ میں کہاں تک صبر کروں، تم نے ہر حال میں کرنا ہی ہے. ما یقولون پر کیا ہے؟ علی. یہ ما یقولون کے اوپر ایسے علی آ گیا ہے. ادھر سے جو بھی بات آئے گی تو علی اس کے سامنے، علی علی علی. گالی دی علی، غیبت کی علی، ذلیل کیا علی. علی ما یقولون، علی ما یقولون. علی کو ڈھال بنایا اللہ تعالیٰ. علی عربی زبان ہے نا، اس کے حروف کے بھی مطلب ہوتے ہیں. علی اس کو تو سے اللہ نے کہا اس کو میرے نبی ڈھال بنانا ہے. ما یقولون ادھر ٹکرائے ادھر ٹکرائے، علی کے ساتھ ٹکر لے کر واپس جاتا جائے واپس جاتا جائے، تیری طرف سے رد عمل کوئی نہیں. وہ مشہور حدیث ہے نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے گالیاں دی، وہ چپ اور اللہ کے نبی ہنس رہے، مسکرا رہے. جب وہ حد سے آگے گزر گیا تو ایک بات کا جواب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی دے دیا، تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ غضب کے آثار آئے اور آپ اٹھ کے چل دی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے بھاگے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ جب وہ بدتمیزی کر رہا تھا آپ بیٹھے مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے چل دیے. جب تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے بھی جواب دیا تو فرشتے کے بجائے شیطان آ گیا. جہاں شیطان ہو وہاں میرا کیا کام. تو سب سے پہلی عملی کوشش، عملی جہد، عملی طور پر ان اعلیٰ صفات کو لینے کی جو کوشش ہے وہ تمہارے اس سیاسی باری کے اندر. تم ایک دوسرے کی سہنا سیکھو. میں کتنا ہی تمہیں کہتا رہوں پھر بھی انسان ہونے کے ناطے ضرور بس ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. جس سے ہو بعد میں پشیمان ہو کر استغفار بھی کرے، معافی مانگے. جس پر ہو جائے تو اس کے یاد رکھے کہ میرے سبق سیکھنے کا وقت آ گیا، میرے تکرار کا وقت آ گیا، میرے سیکھنے کا یہی موقع ہے کہ اب میں نے اس کی بدتمیزی کا جواب نہیں دینا. تو پہلے تم یہاں اس ماحول کو قائم کرو، ٹھیک ہے نا؟ کل تمہارے تاثرات مجھے پہنچ کے بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ان میں آگے بڑھنے کی شکل پیدا کرتا رہے. فلزم کا ایک لفظ ہے. آپ نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث؟ اصبحت مؤمنا حقا لقول قول حقیقہ فما حقیقت قولك. تو نے کہا عذبت نفسی عن الدنیا وشہواتها فأسهرت ليل وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتظاهرون وإلى أهل النار يتصايحون. تو اس پر آپ نے کہا عرفته فالزم امرؤ نور اللہ قلبه بالایمان عرفته فالزم. یہ فالزم بتانا چاہتا تھا. حارثہ بتا رہے ہیں میرے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبت ہوں، رات کو جاگتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، جنت والوں کو چشم تصور میں دیکھتا ہوں، جہنم والوں کو چشم تصور میں چیختا چنگھاڑتا سنتا ہوں دیکھتا ہوں. تو میں اور اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں. تو آپ نے کہا فلزم، تو نے ایمان کو صحیح پہچانا. فلزم کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھوں سے نکل بھی جاتا ہے. فلزم کے اندر یہ اشارہ ہے. فلزم سے چمٹے رہنا، سے اس کو پکڑے رکھنا. کیا مطلب؟ یہ ہاتھوں سے نکل جانے والی چیز ہے کیونکہ کیفیت ہے نا. یہ رومال تو نہیں ہے نا کہ ہاتھ میں پکڑ لیا، یہ تو کیفیت ہے.
اب جاگ کے سنو بیٹا، جاگ کے سنو۔ عرفتہ فالزم، پکڑ کے رکھنا، ہاتھوں سے نکل جانے والی چیز ہے یہ، تو یہ ایک دم بھی نکل سکتی ہے، آہستہ آہستہ بھی نکل سکتی ہے، واپس بھی آ سکتی ہے، اور پھر راہیں بھی بھول سکتی ہے کہ لوٹ کے کبھی تمہیں سلام بھی نہ کرے۔ تو زندگی ایک اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس صفات میں بھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ تو پہلے اپنے اس معاشرے کو تم اخلاق والا معاشرہ بناؤ، اس سے غیبت نکالو، بدتمیزی کے جواب میں مسکرانا سیکھو، کھانے میں اوروں کو ترجیح دو، آرام میں اوروں کو ترجیح دو، مشقت میں آگے ہو جاؤ، راحت میں پیچھے ہو جاؤ، لذتوں میں آگے کر دو، ناگواریوں میں خود آگے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ میرے انصار بڑے اعلیٰ ساتھی ہیں میرے، یہ ناگواریوں میں آگے ہوتے ہیں اور راحتوں میں پیچھے ہوتے ہیں، ناگواریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، راحتوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ابھی تم نے چلے میں جانا ہے اور میدان اور وسیع ہو جائے گا، تو لوگوں کی سہنا سیکھو۔ یہ چیزیں ساری زندگی میرے بچوں سیکھنے کی ہیں، ابھی تم چلے میں جاؤ گے، اس کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ حسنین کے دو لڑکے سال میں تھے، تو انہیں امیر ایسا ٹکر گیا، بعض امیر ایسے ملتے ہیں کہ ہم نے اصلاح کر، تو کہنے کہ اس امیر نے ہمیں بڑا ذلیل کیا کہ ان کا میں نے تکبر نکالنا، یہ مولوی ان کا تکبر نکالنا، کہ اگر ہم نے تمہارے یہ دروس نہ سنے ہوتے تو ہم اس کی ٹھکائی کر کے آتے۔ تو جب تم پر ناگواری آ رہی ہو تو وہ تمہارے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، سہ جایا کرو۔ اچھا تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، 2 مہینے کا میرا سفر تھا بیرون کا، تو 2 آدمی ایسے میرے اوپر مسلط ہوئے کہ بھائی اس کا تکبر ہم نے نکال کے ہی چھوڑنا۔ امیر کو تو تینوں پٹھان تھے، تینوں، امیر پٹھان تھا لیکن بہت نیک آدمی، بہت بزرگ متقی، لیکن وہ تھے بوڑھے، تو ان دونوں کے قابو میں آ گئے۔ اب وہ دونوں اصل ہوتے تھے اور استعمال کرتے تھے وہ امیر کو، کبھی خود بھی سامنے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے میرے ناک سے چنے چبوانا، ناکوں چنے چبوانا، اتنی ان کی خدمت کی میں نے، کبھی چائے پلا، کبھی کھانا پلا۔ تو ایک دن ایک ڈاکٹر آیا بیٹھا تھا، یہ آخری دن تھے، آخری دن، تو ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، تو میں اس سے اپنی بات کر رہا تھا کہ جی میرے نا یہ آنتوں کا بڑا مسئلہ ہے اور تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، جب کوئی ناگواری آ جائے تو اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے نا میرے درد شروع ہو جاتا ہے اور یوں ایسے مروڑ سے اٹھنے لگ جاتا۔ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ برداشت نہ کیا کریں، آپ غصہ نکال دیا کریں ورنہ یہ تکلیف اور بڑھ جائے۔ میں نے کہا غصہ نکال دوں تو تبلیغ کا کام تو نہیں ہو سکتا، یہاں تو ہے ہی سہنا ہے۔ یہ میری ان کی آپس میں بات ہو رہی اور ان مصلحین میں سے ایک بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ تو جب وہ ڈاکٹر چلا گیا نا تو وہ میرے پاس آیا، کہنے کا مول صاحب یار مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہیں بہت تنگ کیا، ہمارا خیال تھا تمہارے اوپر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، ہم نے تمہیں اتنا ذلیل کیا تھا تم آگے بولے ہی کچھ نہیں۔ ہاں ہمارے دل میں آتا تھا اس کو کیا ہے، اس کے اوپر تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، تو میں آج پتا چلا تو نے تو بڑی تکلیف اٹھائی۔ صبر کا لازمی نتیجہ صابر کے حق میں آتا ہے، صابر کے حق۔ اور جو امیر تھا وہ 3-4 دن باقی تھے تو میرے سامنے بیٹھ کے رویا، اتنا رویا کہ اس کے آنسو موٹے موٹے نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولوی صاحب تم نے میرا ایسا بات مانا ہے، ایسا بات مانا ہے کہ آج تک کسی نے میرا ایسا بات نہیں مانا، اللہ تمہیں بہت عزت دے گا۔ تو مجھے دعا دی، پورے 2 مہینے رگڑا دے کر پھر وہ رویا، اس نے دعا دی اللہ تمہیں بہت عزت دے گا۔
تو سہ جانا یہ بہت بڑی صفت ہے، تو یہ رد عمل سے پیدا ہوتی. کوئی تم پر زیادتی کرے گا تو تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو، تو تم اسے برداشت کرو. ہاں، تمہیں چپ رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. چلے کے بعد چلے گئے ایک وسیع میں، اب یہاں چھوٹا میدان ہے، پھر وسیع میدان ہو جائے. اور اس کے بعد تمہارا گھروں کا جانا ہے. گھروں میں تم جاتے ہو مہمان کی طرح، جب تک تمہاری تعلیم چل رہی، 20 دن 25 دن مہینہ. اس دفعہ میں نے تمہارے استادوں سے کہا کہ چلو بیچاروں کو مہینہ تو کر رہے ہیں، تو کچھ گھر والوں سے بھی الفت مناسبت ہو. گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں کہ ایک گھر گھر رہے. تو انگریزی کے دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے ہاؤس، ایک ہوتا ہے ہوم. دونوں کو گھر کہتے ہیں، لیکن دونوں کا مطلب جدا ہے. گارے مٹی کے دیواروں اور چھتوں کو کہتے ہیں ہاؤس، اور اس میں جو آباد زندگی ہے اس کو کہتے ہیں ہوم. تو مکان اور گھر، مکان ہے گارے مٹی کی بنی ہوئی عمارت، اور گھر ہے جہاں ایک زندگی عزت اور احترام کے ساتھ پرورش پا رہی. کچھ کی تم میں سے شادیاں ہو چکی ہیں. کتنے ہیں شادی شدہ تم؟ کوئی نہیں. کھڑے ہو کے زیارت کرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. کچھ کی ہو جائیں گی. مکان کہتے ہیں گارے مٹی کی عمارت، اور گھر کہتے ہیں اس زندگی جو اس مکان کے اندر پرورش پا رہی ہو. اس زندگی کا تعلق گارے مٹی سے نہیں ہے، اور اس زندگی کا تعلق وہ سونے چاندی اور زیورات سے نہیں ہے. اس زندگی کا تعلق اعلیٰ دسترخوان اور بہترین خوابگاہیں اس سے نہیں ہے. اس زندگی کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے. احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو گھر تاریک ہو جاتے. احساسات جب زندہ ہوتے ہیں تو اندھیر گھروں میں چراغ جلتے ہیں. اور احساسات کی جو پرورش ہے وہ اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اور احساسات کی جو تباہی ہے وہ بد اخلاقی سے ہوتی ہے. ہر گھر اس وقت گھر ختم ہو کر مکان میں ہے. مکانات ہیں، گھر کوئی نہیں ہے. آج کل شہروں میں دیہاتوں میں مکانات کھڑے ہوئے ہیں، گھر کوئی نہیں ہے. گھیر لینا ہے، گھیر لینا، گھر گھیر لینا. احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو زندگی تاریک ہو جاتی ہے، گھر کاٹنے کو آتے ہیں. یہ میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کوئی 80 90 اپنا کوئی 90 92 کی بتا رہا ہوں، جب ابھی ڈالر 15 روپے کا تھا. تو ایک آدمی کے کمرے میں گیا، ملاقات تھی. تو صرف ایک کمرے میں کم از کم کوئی 10 لاکھ کا سامان پڑا ایک کمرے میں، خواب کا خواب. تو وہ مجھ سے بات بھی کر رہا تھا، رو بھی رہا تھا، اور کہہ رہا تھا یہ مجھے کاٹنے کو آتی ہیں چیزیں، یہ مجھے کھانے کو آتی ہیں، یہ چیزیں مجھے کھانے کو آتی ہیں. باہر سے آنے والا کہتا ہے یہ تو جنت میں رہ رہا ہے. اس جنت میں رہنے والا کہتا ہے یہ سب کچھ مجھے کھانے کو آتا ہے، مجھے کاٹنے کو آتا ہے. کیوں؟ مکان تو ہے، مکان ہے، وہ گھرانہ نہیں ہے. یعنی وہاں زندگی تو ہے پر احساسات مجروح ہیں. جب احساسات مجروح ہوتے ہیں تو زندگی تاریک ہو جاتی ہے، اور احساسات کو سونے چاندی سے زندہ نہیں کیا جا سکتا. احساسات کو جو پانی ملتا ہے وہ مرغ پلاؤ سے نہیں ملتا ہے، وہ اعلیٰ پوشاک سے نہیں ملتا ہے، وہ اعلیٰ سواری سے نہیں ملتا ہے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. تو احساسات مجروح کیسے ہوتے ہیں؟ جب بد اخلاقی شروع ہوتی ہے،
جب بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہوتا، جب ماں باپ کی تمیز اٹھتی ہے، جب بیوی سے بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، جب بیوی کو خامن سے بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، جب بھائی کو بھائی سے بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا خیال نہیں ہوتا ہے، تو زندگی ٹوٹنا اور بکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف ایک جملہ، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہے۔ جب اللہ والدین کا حق بتانے لگا تو یوں شروع کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بالوالدین کو مقدم کیا، احسان کو مؤخر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر آگے اس کی تفصیل لائے، فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ یہ ماں باپ پھر رشتہ دار، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس کے ساتھ رشتہ داروں کو اللہ لے کر آئے، ذوی الارحام کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے، ذوی القربہ کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے۔ میں نے تمہیں شاید پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور غریب مسکین کی امداد کو اللہ تعالیٰ نے اقتحام العقبہ سے تعبیر کیا ہے، بتایا تھا نہیں بتایا؟ اچھا، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، قرآن نے یہ ایک نیا صیغہ متعارف کروایا تکلم کا۔ عرب وما ادراک ما ہی، یہ نہیں بولا کرتے تھے، یہ ایک تعجب میں آتا ہے، یہ انداز تکلم تعجب کا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ کہتے تھے ما افعلہ و افعل بہ، ما افعلہ و افعل بہ، یہ دو چیزیں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا تعارف ہے اس چیزیں کے ساتھ، وما ادراک ما ہی، تو یہ جو وما ادراک نا، یہ بڑا ہیبت کے ساتھ لفظ آتا ہے اور ہر جگہ امور آخرت پر ہے عام طور پر، سوائے وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اور یہ وما ادراک ما العقبہ یہاں، باقی وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما علیون، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وما ادراک ما القارعہ، وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما سقر، یہ سارے ادراک جو جمع کرو تو تقریباً سارے آگے ہوں گے، کچھ رہ گئے ہوں گے۔ ان سب کے بعد امور آخرت کی بات ہے، سوائے ایک وما ادراک ما الطارق اور ایک وما ادراک ما العقبہ۔ طارق سے مراد سے میں نے کئی تفسیریں دیکھی، صرف ستارہ ستارہ ستارہ، ستارہ مراد نہیں ہے، یہ جو فلکی نظام ہے نا، یہ مراد جو دہشتناک حد تک انسان کو روب طاری کر دیتے اور اس کی چھٹی گم کر دیتے، اور فلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ دم بخود ہو جاتے ہیں جب اس کائناتی نظام کو دیکھتے ہیں، اس کے پھیلاؤ چوڑاؤ۔ میں نے تمہیں شاید پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ناسا والوں کی رپورٹ ہے کہ ان ستاروں کو جن کو دیکھا گیا ہے، ہم دیکھے تو پتہ ہی نہیں، جو دیکھے ہیں اگر ان کو گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے، گنتی کرنے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، 300 خرب سال تو ناممکنات میں سے ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، فلاقتحم العقبہ، وما ادراک ما العقبہ۔ اقتحام کیا ہوتا ہے؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایسے سڑکیں تو تھی نہیں، راستے میں کھڈے بھی کھائیاں بھی، تو سفر ہوتا تھا گھوڑوں پر، پیدل، خچر، اونٹوں پر۔ تو لمبی کھائی آ گئی ہے تو اس کو پار کرنے کے لیے نا پیچھے سے گھوڑے کو بھگایا جاتا تھا، پیچھے سے
پھر آ کر اس کو قریب لا کے ایڑ لگاتے تو گھوڑا اٹھتا تھا، چھلانگ لگا کے وہ پار جا کرتا تھا۔ یہ ایک مشکل کام گھوڑے کے لیے بھی، سوار کے لیے۔ گرنے کا بھی خطرہ ہے، مرنے کا بھی خطرہ ہے، اور زخمی ہونے کا بھی عین خطرہ موجود ہے۔ تو یہ انتہائی ایک مشکل کام ہوتا تھا سوار کے لیے، گھوڑے کے لیے۔ عمرو بن عبد ود وہ خندق جو پار کر کے گیا تھا، یہ وہی اقتحام ہے، اقتحام۔ پھر اس کو جب حضرت علی نے اسے قتل کیا تو انہوں نے اس کی لاش پہ کھڑے ہو کر شعر پڑھے۔ ان کا پہلا جملہ سنو، علیہ تقتحم الفوارس هكذا عنی وعنهم اخر اصحابی۔ علیہ تقتحم الفوارس آیا تھا نا، عمرو بن عبد ود چھلانگ لگا کے، اقتحام کر کے، تو حضرت علی نے اسی کو لیا، علیہ تقتحم الفوارس، کیا اس طرح گھاٹیاں پار کر کے میرے اوپر دشمن حملہ کرتا ہے؟ تو اقتحام ایک مشکل کام، کیا بتا رہا ہوں، مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو، روزے کو، تبلیغ کو، جہاد کو، قتال کو، علم کو، ذکر کو، تسبیح کو، تلاوت کو، تہجد کو، طواف کو، حج کو، عمرے کو، یہ کتنے اعمال بتا رہا ہوں، روزے کو، کسی کو اقتحام کے ساتھ تعبیر نہیں کیا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم نے کیوں نہ چھلانگ لگائی گھاٹی کے پار، کھائی کے پار؟ وہ کھائی ہے کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ اس کا مطلب صرف غلام آزاد کرنا نہیں، اس لیے فَكُّ رَقَبَةٍ فرمایا ہے۔ مصیبت میں پھنسے ہوئے کو آزاد کرانا، مصیبت میں پھنسے ہوئے کو چھوڑانا۔ اس میں غلام بھی ہے، مصیبت زدہ بھی ہے، اس میں تکلیف میں مبتلا بھی ہے، بیمار بھی ہے، مقروض بھی ہے، جو جس مصیبت میں اس کو یوں چھوڑانا، خاص طور پر رشتہ دار۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی رشتہ دار تکلیف میں آ جائے نا تو دوسرے بیٹھ کے مزہ لیتے ہیں، آیا نا مزہ نو دل وچ سواد ہوں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، چنگ کو آیا تھا دور ہونا چاہیے تھا۔ فک و رقبہ، فک و رقبہ، کسی کے گردن میں پڑے ہوئے پھندے کو کھولنا اور اس کو اس سے نکالنا۔ صرف غلام آزاد کرنا مراد نہیں، قرآن کی مطالب، مقاصد، معانی قیامت تک کے لیے۔ غلام تو مکا گیا 100 سال پہلے، اور آئندہ بھی کوئی شکل نہیں ہے ان کی۔ اب تو یا اسلام ہوگا یا قتل ہوگا، غلامی والا کام نہیں ہوگا۔ جب کبھی مہدی علیہ السلام کا دور آئے گا تو وہ یا قتل ہے یا اسلام ہے، جزیہ کوئی نہیں ہے، غلامی کوئی نہیں۔ فک و رقبہ، یہ کیا ہے؟ یہ اقتحام۔ اور کیا ہے؟ اور اطعام فی یوم فی مسغبہ، کس کو؟ یتیمن، کون؟ ذا مقربہ، اور کون؟ او مسکین، کون تھا؟ ذا متربہ۔ ایک بچہ آیا یتیم، کہنے لگا یا رسول اللہ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرمائیں، یتیم ہوں۔ اللہ آپ سے اتنا راضی ہو کہ آپ بھی راضی ہو جائیں۔ تو آپ نے کہا اعد علیہ مقالتک، اپنی بات دوبارہ دوہرا میرے کو، دوبارہ دوہرا۔ تو نے کہا دوبارہ کیا؟ تو اس نے دوبارہ اس کو دوہرایا۔ تو آپ نے کہا جاؤ بیت آل محمد میں جو کچھ ہے نکال کے اس بچے کو دے۔ تو جتنا بھی کچھ جمع ہوا وہ لے کے نکل رہا تھا تو سامنے سے سعد رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، تو انہوں نے یوں آمنا سامنے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ بچہ نکل گیا۔ تو جب آپ جو سعد رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا ارے بہت ظلم ہے، بہت ظلم۔ ایک بچی کو طلاق ہو گئی، اس کی اولاد نہیں ہوئی، دوسری جگہ شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، اس نے ایک بچی لے لی، ڈاکٹر سے بات کر بچی لے لی، پال لی، اس کے خامند کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو، وہ گھر آ کے اس نے بچی کو پالنا شروع کر دیا، اس کی آگے شادی ہونے لگی دوبارہ۔ تو سسرال والوں نے کہا کہ ہمیں لڑکی قبول ہے، لڑکی قبول، بچی قبول نہیں ہے، بچی کو فارغ کر کے آئے تو ہم اسے رکھیں گے ورنہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس نے وہ بچی اس اصل ماں کو لوٹانا چاہیے جس کی وہ تھی بیٹی، اس کا بھی آگے
خامند فوت ہو، اس کا دوسرا نکاح ہو چکا تھا، تو اس کے دوسرے خامند نے کہا اگر یہ بچی میرے گھر میں آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں. تو پھر یہ جس گھر میں یہ بچی پل رہی تھی وہ اسی کو اپنی ماں سمجھتی تھی اور اس کی ماں کو اپنی نانی سمجھتی تھی. اب یہ غریب گھرانہ تھا، یہ بچی کو کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تھا. انہوں نے اس کی شادی آگے کرنا طے کر دیا اور اس گھر کے افراد نے کہا یہ بچی واپس کرو. واپس کرنے لگے تو اس کی اصل ماں کا دوسرے شوہر نے کہا میرے گھر میں ہی تو میں تمہیں نکال دوں گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ کسی گھرانے میں دے دو، اس کو وہ اپنے رکھ لیں گے نوکری کے طور پر، برتن مانج لے گی، کپڑے دھو لے گی، ہم اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. مجھے کہیں سے اس بات کی خبر پہنچی تو میں نے پھر اس بچی کی ماں سے، وہ جو اس کی لے پالک ماں کی ماں تھی نانی، میں نے اس کو پیغام بھیجا کہ اس کے جتنا مہینے کا خرچہ ہے تو میرے ذمہ کر دے، مجھ سے لیتی رہے اور اس بچی کو جدا نہ کرو. یہ کہاں کہاں دھکے کھائے گی اور کہاں کہاں ذلیل ہوگی. اس کا جتنا خرچہ ہو مہینے کا وہ مجھ سے ماہوار لیتی جاؤ اور اس کو پالو. زندگی رہی اور یہ پروان چڑھی تو اس کی شادی بھی میرے ذمہ کرو. تو تب جا کر اس بچی کو ایک گود ملی، ورنہ ہر آدمی اس کو ٹھکرانے کے لیے پہلے زور لگا رہا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. اس ماحول کا ظلم ہے، اس ماحول کا جبر ہے. انتہائی ظالم معاشرہ ہے ہمارا، ظالم. یہ گندے حکمران کیوں آئے ہیں؟ ہمارے اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے کہ عوام میں ظلم انتہا کر سکے. ہاں کیا کیا سنا، بڑا ظلم ہے، بڑا. تمہاری دینداری صرف یہ پڑھنے پڑھانے تک ہے، یا نماز پڑھ لی، داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی، شلہ لگا لیا، سبق پڑھا لیا. میرے نبی والی زندگی، معاشرت، معاشرت، نبی والے اخلاق تو قصہ پارینہ ہے. جو بشیر ابن عقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے احد کی لڑائی میں، ماں پہلے فوت ہو گئی تھی، تاریخ بخاری میں اور حیات الصحابہ میں مختصر ہے، اس میں پورا ہے. تو وہ اپنے والد کے استقبال کے لیے باہر نکلے تو سامنے سے لشکر آیا تو باپ تو شہید ہو گئے تھے اس میں احد میں. جب انہوں نے دیکھا کہ میرا تو باپ نہیں ہے تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ما فعل ابی، تو اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا کہ تو پھر وہ سامنے سے آئے تو کہا یا رسول اللہ ما فعل ابی فاعرض عنی وبکا. پھر آپ نے منہ پھیر اور رونے لگے. فاجحشت بالبکا، تو آپ نے تو بشیر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے لپٹ گیا. اجحش بالبکا، لپٹ کے رونا. تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگا کہ میرا تو اب کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کہا یا بشیر اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباک وعائشہ امک. بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، ٹھیک ہے، منظور ہے؟ کہ منظور ہے. اتنا ظلم ہے میں تمہیں کیا بتاؤں. اور دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، نمازی خاندان، دیندار خاندان، ظلم ظلم کی انتہا ہے. ایسے کا فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ واطعام فی یوم ذی مسغبہ. کس کو؟ یتیم کون سا؟ ذا مقربہ. اور مسکین کون سا؟ ذا مقربہ. اللہ کے نبی نے یتیمی پر مرارت کو چکھا ہوا تھا کہ یتیم باپ دیکھا نہیں، ماں 6 سال کی عمر میں اللہ نے اٹھا دیا. کئی دن کھاتے ہی نہیں تھے، خلوت کھا گئی، کھیلنا بھول گئے، ہنسنا بھول گئے. زمزم کے چند گھونٹ پانی پی کر سارا دن بھوکے رہتے تھے. اور 8 سال کی عمر میں دادا بھی مرا تو بکریاں غربت کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو گئی. ننگے پاؤں ننگے سر آپ جبل سور کی طرف بکریاں چرایا کرتے. یہ بڑے مشکل کام ہے. فلق تحمل عقبہ. کسی کوئی بیٹی
ہر سب کی بچیاں آباد رہیں، کوئی متعلقہ ہو کے واپس آ جائے تو بھائی اس کو نہیں ٹکنے دیتے، ہمارے سر پہ آ گئی، ہمارے سر پہ آ گئی، ہمارا جینا حرام کر دیا۔ طلاق سے بھی واپس آ جاتی ہیں بیٹیاں، مر گیا شوہر بیوگی سے بھی واپس آتی ہیں، تو ان کی زندگیاں سگے بھائی آگ لگا دیتے ہیں ان کی زندگیوں، ان کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ تو میں بتاؤں کہ جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، وہ بیٹی جو لوٹ کے گھر آ گئی ماں باپ کے، یا طلاق کی وجہ سے یا بیوگی کی وجہ سے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ صدقہ ہے، لیکن وہ اتنا دکھ اٹھاتی ہیں، اتنا دکھ اٹھاتی ہیں، نہ وہ جیتی ہیں نہ وہ مرتی۔ ہمیں جو آدمی دینی نسبت سے مشہور ہو جائے تو لوگ اپنے دکھڑے سنانے آ جائے۔ میں نے فون کیوں بند کر دیا؟ کہ لوگوں کے دکھ سن 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 میرا کلیجہ جل کے رہ گیا، تو میں سب کا مداوع نہیں کر سکتا، سننا بھی مشکل ہے، جائے کہ اس کا مداوع کر، میں فون نہیں اٹھاتا ہوں، ایک ایک کہانی ایسی سنتا ہوں، حالانکہ میرا تو کوئی رشتہ تعلق نہیں، لیکن یقین مانو سنتے سنتے میں ایسے رو رہا ہوتا تھا، ایسے کیا ظلم و ستم ہے اس نگری میں، آگ ہے آگ، اس نے لکڑیوں کو نہیں جلایا، جس نے زندگیوں کو جلایا ہو، اس کا ایندھن یہ ہڈیاں ہیں، یہ صرف وہ ایمانی زندگی جو اللہ کا نبی دے گیا تھا، نہ اس کو سیکھا جاتا نہ سکھایا جاتا۔ پالا پالا پالو، اسی کے تان چلتی ہے، ہذا حلال و ہذا حرام، اس پہ جا کے ختم ہو جاتی۔ اس کا سیکھنا ضروری ہے، یہ حدود شریعت ہیں، اس کو جانے بغیر آدمی یا مبتدع ہو جائے گا یا قال ہو جائے گا، حدود سے تجاوز کر جائے گا، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ حدود کا جاننا ضروری ہے، لیکن مزاج دین کے ساتھ، مزاج شریعت کے ساتھ، مزاج شریعت سے عاری ہو چکی ہے نسل، ایسے ظلم توڑتے ہیں، میں تمہیں کیا، مدرسوں کا پڑا ہوا ہو، کالج کا پڑا ہوا ہو، ایک جیسے ہیں اخلاق میں، ایک جیسے، کوئی فرق اللہ تو ہر جگہ۔ رشتے داروں سے تکلیف پہنچتی ہے، زیادہ پہنچتی۔ میں تمہیں پہلے دن غالباً بتایا تھا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اتنا لمبا جملہ اللہ نے کیوں بولا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، اور ما امر اللہ کتنی عظمت کے ساتھ یہ لفظ ہے کہ رشتے داروں سے انسان الجھتا ہے، پھر پھٹتا ہے، پھر لڑتا ہے، پھر کٹتا ہے، پھر قطع رحمی کے کہانیاں چل پڑتی۔ تو ایک عمومی چیز ہے ماں باپ سے حسن سلوک، عزیز و اقارب سے حسن سلوک۔ میرا باپ کوئی دنیاوی دینی تعلیم یافتہ نہیں تھا، دنیا کا اچھا پڑھا ہوا آدمی تھا، بڑا ادیب، شاعر، بہت